السلام علیکم دوستوں، میں ہوں میاں داؤد۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی ویکسینیشن کی لاہور کے ہسپتال کوٹ خواجہ سعید میں جعلی انٹری کرنے کا معاملہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں زیر بحث ہے، اور اس میں کوئی اور نہیں، تحریک انصاف نہیں، کوئی ادارہ نہیں، بلکہ خود نون لیگ کے جو مقامی عہدیدار ہیں یا جو لوکل ورکرز ہیں وہ بیسیکلی اس میں ملوث نکلے ہیں، جو کہ نہ صرف قابل شرم ہے، قابل مذمت ہے، بلکہ اس حرکت کی وجہ سے پاکستان کی پوری دنیا میں بدنامی بھی ہوئی، کہ جس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ پاکستان میں ویکسینیشن کی جعلی انٹریز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اس کے اوپر محکمہ صحت پنجاب جو ہے وہ بھی ایکشن میں آ چکا ہے، جبکہ FIA جو ہے وہ بھی اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ یہ پورا ایشو جو ہے، یہ انٹری ہوئی کیسے، وہ کون نون لیگ کے عہدیدار ہیں، ورکر ہیں جنہوں نے یہ قابل مذمت حرکت کی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رپورٹر جابر وقاص، جنہوں نے اس معاملے کو تھوڑا تہہ تک جانے کی کوشش کی ہے کہ بیسیکلی یہ غلط انٹری ہوئی کیسے، اور میاں نواز شریف کا جو شناختی کارڈ تھا وہ کیوں استعمال کیا گیا، اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا۔ جابر صاحب، یہ کیسے یہ انٹری ہوئی، ذرا بنیادی طور پہ ویورز کو بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ دیکھیں، انٹری جو ہوئی ہے کل ہوئی، اس کے حوالے سے عادل نامی ایک جو ہے وہ ملازم ہے، ڈیٹا انٹری آپریٹر، جو کہ کوٹ خواجہ سعید میں کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہے ابو الحسن، دوسرا ڈیٹا انٹری آپریٹر۔ ابو الحسن کو کال کی گئی ہے واٹس ایپ کے اوپر، اور اس کو جو کال کرنے والا شخص ہے اس کا نام ہے نوید الطاف، ٹھیک ہے۔ اور نوید الطاف فون کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے والد کی طبیعت خراب ہے، وہ آ نہیں سکتے، لیکن ان کے ویکسینیشن کی جو ہے وہ ہمیں انٹری چاہیے، تو آپ جو ہے وہ ایک انٹری کر دیں، چونکہ ان کے ساتھ ان کا پرانا تعلق تھا، جو کہ آج انہوں نے اپنے اعترافی بیان میں جو ویڈیو بنائی گئی ہے اعترافی بیان کی، اس میں یہ کہا ہے کہ وہ چونکہ ایک احسان مند تھے اس کے کسی پرانے کام کے سلسلے میں، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا یہ کام کر دیا، اور جا کر جو انٹری ہوئی وہ عادل کے نام سے ہوئی، یعنی ڈیٹا انٹری آپریٹر جو اپنا لاگ ان استعمال کرتا ہے، جو سسٹم میں آیا، تو پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ عادل کے سسٹم سے یہ لاگ ان ہوا ہے۔ اس نے وہاں پر جا کر یہ کیا کہ وہاں سے جو انٹری ہے وہ ایڈ اپ کی، اور اس میں اسی وقت واٹس ایپ کے اوپر ان کی طرف سے، نوید کی طرف سے، جو ID کارڈ نمبر بھیجا گیا وہ انٹر کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک میسیج جنریٹ ہونا تھا جو فون نمبر کے اوپر، وہ وہاں چلا گیا۔ اس نے کہا کہ جی انٹری ہو گئی ہے، جی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اس نے وہ جو ان کو واٹس ایپ کے اوپر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجا تھا جو وہ ڈیلیٹ کر دیا، جو کہ اس نے کہا کہ جی میرے والد کا ہے، لیکن وہ اس کے والد کا نہیں تھا، وہ نواز شریف کا ID کارڈ نمبر تھا۔ بہرحال اس حوالے سے جیسے ہی چیزیں جو ہیں وہ باہر آئیں، تو اس کے بعد ریک آؤٹ کرنے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ نوید جو ہے وہ ان کے ساتھ مختلف لوگوں سے رابطے میں ہے۔ مختلف لوگوں سے مطلب جو پیرامیڈک سٹاف ہے کوٹ خواجہ سعید ہسپتال کا، کوٹ خواجہ سعید ہسپتال کا جو پیرامیڈک سٹاف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر ماضی میں کبھی کسی چھوٹی موٹی چیز کا ٹھیکہ بھی لے لیتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ کئی ایسے کام میں ملوث تھا جس کے ذریعے عملے کی بھی دیہڑی لگ سکے، اور وہ بھی دیہڑی لگاتا تھا، کسی کا چیک اپ کروا دینا جلدی، پھر اس کے بعد کسی کے جلدی ٹائم لے دینا کسی کے ذریعے، اور اس طرح کی مختلف معاملات تھے جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ اس کا آنا جانا تھا۔ گزشتہ سال احمد ندیم صاحب جو کہ MS ہیں کوٹ خواجہ سعید کے، انہوں نے جب 7ویں مہینے پچھلے سال میں انہوں نے اس کا چارج سنبھالا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو غیر متعلقہ افراد ہیں ان کا آنا جانا کافی ہے، جن میں نوید بھی موجود ہے، تو انہوں نے اس کے آنے جانے پہ پابندی لگا دی نوید الطاف کی، ٹھیک۔ تو نوید الطاف جو ہے وہ اس کے بعد ان کے خلاف ایکٹیو ہوا۔ مطلب میری ان سے جو گپ شپ ہوئی ہے احمد ندیم صاحب سے، ان کا کہتے ہیں کہ میری 60 سال عمر ہونے والی ہے، کبھی میں نے تھانے کی جگہ نہیں دیکھی، کبھی میں کسی پولیس آفیسر کے سامنے پیش نہیں ہوا، لیکن جب سے یہ معاملہ پیش آیا، جب میں MS یہاں بنا، پھر اس کے بعد کئی لوگوں نے میرے خلاف جو ہے وہ مختلف درخواستیں دینے کی کوشش کی کئی جگہ تھانے میں۔ یہ نوید الطاف کون ہے؟ نوید الطاف کے بارے میں جب مزید چیزیں پتہ کرنے کی کوشش کی، تو جو وہاں کے جو پیرامیڈک سٹاف سے میری گپ شپ ہوئی ہے اس کے مطابق یہ نون لیگ کا ایک مقامی عہدیدار ٹائپ ہے، جس طرح کے کونسلر یا نائب کونسلر ٹائپ کے لوگ جو ان کے ساتھ کوارڈینیٹر کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور مختلف اپنے علاقوں میں وہ نمائندے بنے ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح کا سرکاری کام کرنے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔
تو یہ ایک نون لیگی ورکر ہے، اور اس وقت جو میری اطلاعات ہیں، جو میرے ذرائع ہیں، وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ اس وقت کینیڈا میں موجود ہے، اور جتنی بھی کالز کی ہیں وہ اس نے واٹس ایپ کے ذریعے کی ہیں، جس کا ریکارڈ جو ہے وہ آج ایف آئی اے نے جو ہے وہ لے لیا ہے، یعنی کہ جو نمبر تھا وہ بھی الطاف نوید کے اپنے ہی نام ہے، جو کہ ایف آئی اے نے آج جو کال ریکارڈ لیا ہے، لیکن چونکہ وہ جو موبائل ان کا انہوں نے قبضے میں لیا تھا یا اس کی تصاویر لی ہیں، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو نمبر ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا جو شناختی کارڈ نمبر بھیجا تھا۔ اب دوسرے بات یہ ہے کہ آج پہلے تو پولیس وہ جو ہسپتال کی انتظامیہ تھی انہوں نے ملازمین کو اپنے حراست میں رکھا ہوا تھا یا اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ایف آئی اے آ رہی ہے اور ایف آئی اے اس سارے معاملے کو ٹیک اوور کر رہی ہے، چیزوں کی انویسٹیگیٹ کرے گی، تو اس کے بعد وہ چپ کر کے کہیں سائڈ پہ ہو گئے اور موبائل بھی بند کر دیا، اور ابھی تک مطلب ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں ہاسپٹل سے واپس آیا ہوں، اور وہ بقول ایم ایس صاحب کے کہ وہ آگے پیچھے ہو چکے ہیں، وہ جو ڈیٹا انٹری آپریٹرز تھے، دونوں ڈیٹا انٹری آپریٹر۔ تو یہ اطرافی بیان کس نے ریکارڈ کیا ہے؟ اطرافی بیان جو ہے وہ 3 رکنی ٹیم بنائی گئی تھی ایم ایس صاحب کی طرف سے، اور جو اس میں ڈاکٹر جوید نامی ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ پہ ان کا اطرافی بیان جو ہے ریکارڈ کروایا۔ انہوں نے جو میری ان سے گپ شپ ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ 15 20 یا 25 منٹ لگے تھے مجھے ان سے اعتراف کروانے میں، حالانکہ وہ نیچے اپنے ملازمین مختلف لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم نے کیا تو ضرور ہے، لیکن ہم نے اوپر جا کر انکوائری کمیٹی کے سامنے جب پیش ہوں گے تو ہم مانیں گے نہیں، لیکن وہ مختلف طریقے سے گڈ کو بیڈ کو کھیلتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ اس سے اعتراف کروا لیا۔ اس بات کا بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ نوید الطاف جو ہے وہ نون لیگ کا ورکر تھا، اور اس کا چونکہ پرانے تعلقات تھے اور کسی احسان کی وجہ سے انہوں نے اعتماد میں آ کر یہ حرکت کی۔ انہوں نے جو ویڈیو بیان دیا اس میں یہ انہوں نے اعتراف تو نہیں کیا کہ وہ نون لیگ کا ورکر تھا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ اس کے احسان مند تھے اور اس کے ساتھ پرانا تعلق تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا۔ اور یہ نون لیگ کا ورکر ہے، اس کی بات جو ہے وہ ان آفیشیل جو ان آفیشیلی جو وہاں پہ پیرامیڈک سٹاف ہے وہ بتا سکتا ہے اگر اس کو دوبارہ سے انٹروگیٹ کیا جائے۔ ابھی تک جو ہے وہ ہسپتال انتظامیہ کی طرف سے پولیس کو کوئی درخواست نہیں دی گئی، صرف لیٹر لکھا گیا تھا ایف آئی اے کو، اور ایف آئی اے نے اسی کی بنا پہ 6 رکنی ٹیم آئی تھی اور اس نے کارروائی کی ہے۔ اور بابر بخت صاحب سے جب میری بات ہوئی ہے تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو ہے وہ اس کے اوپر مزید چیزیں جو ہے وہ ہم ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کون اس کے پیچھے تھا، جو تیسرا شخص جس نے ان دونوں کو اس چیز کی کرنے کی طرف مائل کیا۔ اچھا، آپ کی اب تک کی جو اے سے لے کے زیڈ تک کی جو انویسٹیگیشن ہے، اس میں یہ مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا کرنا چاہتا تھا نوید الطاف؟ کیا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ پورے ایک ایسا واردات ڈالی جس کی وجہ سے پورا پاکستان جو ہے، پورا سسٹم جو ہے وہ دنیا میں بدنام ہوا؟ دیکھیں میاں صاحب، اس میں جو ہے وہ بدنام تو پورا پاکستان ہوا، شاید اس کا اندازہ اس کو خود نہیں تھا، لیکن اس کو یہ اندازہ ضرور تھا کہ اس طرح کی اگر کوئی خبر میں نکلواتا ہوں یہ کام کرنے کے بعد تو اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ ایم ایس کے اوپر ہوگا۔ تو ایم ایس وہ شخص تھا جس کا میں نے ذکر کیا کہ جس نے اس کا آنا اس ہاسپٹل کے اندر بند کر دیا تھا، اس کو کہا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں داخل نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے وہ ایم ایس کو جو ہے وہ معطل کروانا چاہتا تھا، اس کو اس کی سیٹ سے ہٹوانا چاہتا تھا۔ یہ وہ تمام معاملات تھے جس کی وجہ سے اس نے یہ والا ایک کام کیا کہ اس نے پہلے یہ کام کروانے کے بعد پھر اس نے ایک خبر جو ہے یہ بھیجی کسی کو کہ یہ میں نے یہ کروا لیا ہے، پھر خود سے ہی میڈیا پر چلوائی اور پھر خبر میڈیا پر چلوائی تاکہ ایم ایس کے اوپر پریشر جائے اور محکمہ سے جو ہے وہ ایم ایس کو معطل کر دے یا ہٹا دے اور اس کا راستہ کھل سکے۔ جی بالکل۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ بیسیکلی یہ شخص جو ہے، یہ نوید الطاف نامی شخص مسلم لیگ نون کا کارکن جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور اس نے صرف اپنے ایک ذاتی اناد کی وجہ سے صرف ایم ایس کو عہدے سے ہٹانے کے لیے یہ پورا کھیل رچایا، اور اس کی وجہ سے آج پورے پاکستان میں نہ صرف ویکسینیشن کا سسٹم جو ہے وہ ایٹ سٹیک آیا، بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کی بدنامی ہوئی کہ پاکستان کے اندر جو کووڈ کی ویکسینیشن ہے اس کی جعلی انٹریز بھی کی جا رہی ہیں۔ حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں ایکشن میں آ چکی ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس میں جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔